حابل اور قابل کا واقعہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت پر تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابل اور قابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح غزہ کے ساتھ کرنا چاہا جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو قابل نے نہیں مانا کیونکہ عقلی ماں غزہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا کہ عقلی ماں تمہاری بہن ہے، لہٰذا تمہاری نکاح اس سے نہیں ہو سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے کہ وہ تیری بہن ہے اور تیرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن قابل اپنی بات پر اڑا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ عقلی ماں سے نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی اپنی سامان پہاڑ پر رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جاتی۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل جانور پالتا تھا۔ قابل نے گیہوں کی بالیاں اور حابل نے ایک مینڈھا قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور حابل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابل کے دل میں حابل کے لیے بغض، حسد اور وہ اسے کہنے لگا میں تجھے مار ڈالوں گا چونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابل نے قابل سے کہا کہ قربانی اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے قابل، عقلی ماں تیری بہن ہے جو کہ حابل پر حلال ہو گئی اور تجھ پر حرام۔ تو قابل غمگین ہو گیا اور سوچنے لگا کہ عقلی ماں اب میری نگاہ میں نہیں آ سکتی، اور وہ حابل کو مارنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اور اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام مکے چلے گئے۔ ایک دن قابل نے دیکھا کہ حابل سو رہا ہے تو دل میں سوچنے لگا کہ اسے کس طرح ماروں، چونکہ دنیا میں اس طرح پہلا نہیں ہوا تھا۔ تو شیطان دیکھا کہ اسے مارنے کا کوئی طریقہ نہیں معلوم، تو شیطان ایک جانور کو پکڑا اور پتھر پر رکھ کر اس کے سر پر پتھر سے دے مارا۔ تو جب قابل نے اسے دیکھا تو اسی طرح حابل کو پکڑ کر اس کے سر پر پتھر سے دے مارا اور اسے مار ڈالا۔ جب اسے مار کر گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تو وہ پریشان اور حیران تھا کہ اسے کس طرح کیا جائے اور اس کے لاش کو کیا کرے، اور وہ قابل حابل کی لاش کو لے کر کئی دنوں تک ادھر ادھر پھرتا رہا، گھومتا رہا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بزرگ نیککار بندے کی لاش کی بے حرمتی گوارا نہ ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 2 کووں کو بھیجا اور دونوں کوے آ کر ایک کوا دوسرے کوے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اسے اپنے پیر سے مٹی ہٹا کر اسے دفن کرنے لگے اور اسی طرح دفن کر دیا۔ جب قابل نے دیکھا تو وہ بھی اپنے بھائی کو اسی طرح مٹی کھود کر دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو حضرت حابل کو بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ مل پائے۔ جب لوگوں سے پوچھا تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہ جانے حابل کہاں چلا گیا، کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام خواب میں دیکھے کہ حضرت حابل الغیاثو الغیاثو، اے میرے باپ میری مدد کرو میری مدد کرو پکار رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام
دیکھ کر چونک گئے اور ان کی یاد میں رونے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت آدم و حوا کو حضرت حابیل کی قبر پر لے گئے اور انہوں نے ان کی قبر سے مٹی کھود کر انہیں نکال کر دیکھا کہ ان کے سر سے بھیجا نکلا ہوا ہے۔ دونوں آپس میں مل کر ان کی یاد میں بہت روئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حابیل کو اپنے گھر پر لا کر دفنا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے صرف حضرت حابیل قتل ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت حابیل قتل ہوا تو زمین پر 7 دن تک زلزلے آتے رہا اور قابیل جو بہت خوبصورت تھا، اپنے بھائی کو مارنے کے بعد اس کا چہرہ بالکل خراب ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال کر دور کر دیا۔ جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو شیطان نے اسے کہا کہ حابیل کی قربانی ایسے ہی قبول نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی تھی، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ یہ پہلا شخص تھا جو آگ کی پوجا کی اور اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، لہٰذا یہ پہلا شخص ہوگا کہ جو جہنم میں جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب تک دنیا میں قتل ہوتا رہے گا، ان قتل کرنے والوں کا گناہ کا ایک حصہ قابیل تک پہنچتا رہے گا۔ اور قابیل کا ایک اندھا بیٹا تھا جو جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کو پتھر سے مار ڈالا، لہٰذا یہ بدبخت اپنے بیٹوں کے ہاتھوں ہی شرک کے ساتھ